اب تو سر گھٹا چھا گیا. کہا زبیدہ خاتون کے لیے 1 روپیہ 1 درہم اور ہارون رشید کے لیے پوری بادشاہت. کہا ہاں اس لیے کہ زبیدہ خاتون نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو دیکھ کر خریدنے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھ کر خریدنے آ رہا ہے. ہارون رشید نے الحمدللہ اس نے کہا کہ بابا میں نے آپ سے جنت خرید لی. کہا بادشاہت آپ کی جنت میں نے خرید لی. جو ہی ایسا ہوا تو حضرت بہلول دانا نے کہا لے جاؤ اس بادشاہت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ بادشاہت بھی تمہاری ہے اور یہ جنت جو تمہارے ساتھ میں نے کی ہے تمہارے نام میں نے کی ہے یہ بھی تمہاری ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بنا جاتی ہے تقدیریں جو ہو سوکے یقین پیدا تو کرتا. نگاہ مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. اے ایمان والوں اللہ والے کو آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ اللہ والوں کے خطبہ کو آپ نے پہچانا کہاں ہے؟ اللہ نے انہیں کیا کیا عطا کیا ہے؟ اللہ نے کتنی طاقتیں عطا کی ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا دہلی میں مزار شریف ہے. دہلی میں مزار شریف ہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. ایک بادشاہ فیروز نام کا رہتا تھا. حضرت سے بہت دشمنی رکھتا تھا. اللہ والے کے جبے میں کیا ہے اس کو آپ نے جانا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا. آپ صرف دنیا کا سب کچھ سمجھتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں آپ نہیں آ پاتے. اے دنیا والوں دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. اللہ کی عبادت میں آؤ. حرام کو چھوڑو, شراب کو چھوڑو, جوا سے ناطا توڑو, زناکاری اور بے شرمی اور بے حیائی سے دور رہو. غلام مصطفیٰ رب نے تمہیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے. تجھ کو ساری امتوں سے بہتر امت ہونے کا شرف عطا فرمایا. ساری امتوں میں سب سے بہتر. ارے موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کیا تھا اے پروردگار عالم یہ امت مجھے دے دینا, لیکن پروردگار عالم نے کہا تھا اے موسیٰ یہ محمد رسول اللہ آخری نبی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے آپ کی یہ صفت دی ہے, رب نے آپ کو یہ کمال دیا ہے کہ آپ کی کمال کو دیکھ کر, آپ کی صفت کو دیکھ کر, آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار عالم جس قوم کا عالم یہ ہو جو وضو کرے تو چہرہ چمکے, میدان حشر میں کر ان کا چہرہ چمکے, ان کے ہاتھ چمکے, ان کے پاؤں سورج کی روشنی کے مانند چمکے, جن کا یہ چمک ہوگا یہ پروردگار عالم تو مجھے دے دینا. پروردگار عالم نے کہا تھا اے موسیٰ میں نے جو تجھ کو دیا اسی پر صبر کر, یہ تو میرے محبوب آخری نبی کی. اور رب نے ہم غلاموں کو اتنا عطا کیا ہے بس صبر کرنے کی دیر ہے, آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. شراب پہ نہ جاؤ, جوے پہ نہ جاؤ, بے حیائی پہ نہ جاؤ, صرف دنیا کی دولت پہ نہ جاؤ, خدا کی یاد کرو. رب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اگر سورج اور چاند پہ تمہارا قدم ڈال دیا جائے اس سے بھی کہیں زیادہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. خدا کی اگر ایمان سینے میں آئے تو سورج و چاند پہ قدم ہو اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کاش یہ دل, یہ آنکھ تیری آنکھ میں ہو, یہ دل کی آنکھ ہو جائے, یہ سینے میں وہ دل ہو جائے جب تو یہ سمجھ لے کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ عطا کیا ہے. قسم خدا کی ان بھی حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو تو پاس رکھے اور کہے گا, افسوس کرے گا
ایک پل اگر خدا کی تسبیح آپ سے نہیں ہوگی تو آپ افسوس کرتے، ایک پل خدا کی یاد سے اگر آپ رک جاتے تو آپ افسوس کرتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو درجہ عطا فرمایا ہے وہ درجہ قسم خدا کی کروڑوں کروڑوں ہزاروں کروڑوں کی دولت سے نہیں خریدی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جہیز جو حرام مطالبہ نہیں چھوڑے گا، صرف ایمان میں طاقت ہو جائے، یہ 2 لاکھ 4 لاکھ کیا ہے، کروڑوں ہوگا تو جوتے کی ٹھوکروں میں ڈال دے گا ایمان والا، اس کی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہوگی۔ کروڑوں کروڑ ہوگا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہے تو جوتے کی نوکر ٹھوکروں پہ ڈال دے گا۔ قسم خدا کی جس دن تیرے ایمان میں وہ طاقت ہو جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو، ان صحابہ کی جماعت کو، ان تابعین کی جماعت کو، ان تبع تابعین کی جماعت کو وعدہ فرمایا تھا نا کہ بڑے بڑے شہنشاہ تھے، بڑے بڑے تاج والے تھے، بڑے بڑے تاج والے تھے، لیکن ان تاج والوں کی ایک نہ سنی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پورے دن بھوکے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ، روح مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تھے، بھوک مٹ جاتی تھی، پیاس روح مصطفیٰ سے بھوک مٹ جاتی تھی۔ 24 گھنٹہ بھوکے بھوکے رہ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عبادت، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر مصطفیٰ نے جو کہا وہی کیے، نہ کسی مالداروں پہ، نہ کسی دولت مندوں پہ، نہ کسی گھروالوں پہ، نہ ان کے ڈرانے سے، نہ ان کے دھمکانے سے، نہ ان کے سمجھانے سے، نہ ان کے بجھانے سے، نہ ہی کچھ کرنے سے، ان کی طرف نظر پھیرا ہے جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کا وفادار ہو گیا ہے۔ قسم خدا کی سارا زمانہ انہوں نے تیار دیا ہے، لیکن مصطفیٰ کے دامن کو کے ہاتھ سے ایمان، وہ ایمان ہے کہ آپ نہیں چھوڑیں گے شراب، آپ نہیں چھوڑیں گے جوا، آپ نہیں چھوڑیں گے یہ 2 لاکھ، ارے کاش ایمان میں وہ طاقت ہو جائے۔ آپ نہ چھوڑیں گے وہ گرم بستر، وہ گرم بستر نہ چھوڑیں گے، اور آپ کو یاد کرنے فجر کی نماز میں نہیں جائیں گے، وہ تو دل ہو جائے گا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ احمد رضا کے غلاموں، احمد رضا کے ماننے والوں، احمد رضا کے شعر کو سمجھو، ان کے شعر کا مطلب غور کرو۔ وہ احمد رضا جنہوں نے اگر روزے کے مہینہ میں اگر بیماری ہے تو صرف روزہ رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے بریلی چھوڑ کر نینی تال میں پورے رمضان کا مہینہ گزارا ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہ پڑے، بلکہ رمضان کے مہینے میں میں ٹھنڈی جگہ چلا جاؤں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میں روزہ۔ اللہ کا بندہ وہ بندہ ہوا ہے، آج تھوڑی سی ٹھنڈی سے نماز میں نہیں جاتے آپ، تھوڑی سی گرمی سے نماز میں نہیں جاتے آپ، مال کی کمی سے نماز میں نہیں جاتے آپ، قرآن نہیں پڑھتے آپ، روزے نہیں رکھتے آپ۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یاد کرو، جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا اے عبداللہ ابن عمر تمہارے آنکھ کا آپریشن کروں گا، اور آنکھ کے جب آپریشن کروں گا نا تو ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز صرف بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ اور کیجئے گا مصطفیٰ کے غلام کون تھے، مسلمان کون تھے؟ اے عبداللہ ابن عمر تمہارے آنکھ میں جو پانی اتر آیا ہے یعنی موتیابین، اس کی آپریشن کرنے کے لیے ضرورت اتنی ہے کہ 5 وقت کی نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ قربان جاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر پر مسلمانوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رب نے مجھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کو کہا ہے
میری آنکھ بچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آنکھ کی جگہ میری زبان کافی ہے، بولنے کے لیے ہے۔ اب نظر آئے یا نہ آئے، میں 5 وقت نماز بیٹھ کر نہیں پڑھوں گا، میں کھڑا ہو کر کے ہی پڑھوں گا۔ میرا آپریشن ہو جائے گا، مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، بینائی کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے کہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، رب نے کہا ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ میں 5 وقت گوارا نہیں کر سکتا اپنے رب کی بات کو تیار کر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں۔ ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، نبی کا شہدائی وہ دیوانہ اسے ہے۔ مسلمانوں آج 2 لاکھ حرام ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان میں طاقت تو چاہیے۔ ایمان میں طاقت کیسے ہوگی؟ طاقت کیسے ہوگی ایمان میں؟ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، تو دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ فارمولے بھی بتاتے ہیں، کچھ پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ تو ایمان جو کمزور ہے، ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے ہم جیسا جھولا چھاپ ڈاکٹر کا نسخہ سنیں، ہم جھولا چھاپ سرک چھاپ ڈاکٹر اس معاملے کے اپنے علماؤں کی جوتی سیدھی کرنے والے ہیں، ان کے جوتیوں کے دھول چاٹنے والے ہیں۔ ہم کچھ نہیں۔ اے مسلمانوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رب کی بارگاہ میں جب دل سے توبہ کریں گے نا ہم، تو گناہ سے دوری اختیار کریں گے، تو ایمان ایک درجہ مضبوط ہوگا۔ اپنے گناہ پر روئیں گے تب ایک درجہ اور مضبوط ہوگا، اور جب ان گناہ پر روئیں گے اور توبہ کریں گے رب کی بارگاہ میں تو ایمان مضبوط ہوگا، پھر اس سے ایمان مضبوط ہوگا، پھر رب کی تسبیح کریں گے مضبوط ہوگا، اور پھر وضو بنا کر کے جب نماز پڑھیں گے تو جو چھوٹا موٹا گناہ ہوگا وہ سب مٹا دے گا اللہ، اور ایمان مضبوط کر دے گا، تو شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب سچا نمازی ہو جائے گا تو 4 لاکھ والا کیا 4 چکے والا بھی حرام جہیز کا مطالبہ میرے دل سے۔ یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وَنْهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے رب کا اعلان ہے، جس نے خواہش سے اپنے نفس کو روک لیا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، جس نے خواہش سے یعنی بری خواہش سے اپنے آپ کو روک لیا جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور جب مصطفیٰ کے ہو جائیں گے تو کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں چاہیں گے؟ جب مصطفیٰ کے ہم ہو جائیں گے تو کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں چاہیں گے؟ مصطفیٰ سے جب لو لگائیں گے تو مصطفیٰ ہمیں چاہیں گے۔ یا رسول اللہ، کسی شاعر نے کیا کہا تھا؟ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے تو میں شر میں بھی کہہ دینا، میں شر میں بھی کہہ دینا، میرے آقا یا رسول اللہ، میں شر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، میں شر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، میں شر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی رسول آتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے سرکار نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے بتاؤ؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اے میرے آقا یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری قیامت کے لیے نہیں کی ہے یا رسول اللہ اے میرے آقا غور سے سنیے گا اے میرے آقا قیامت کے لیے کوئی تیاری مجھے نہیں ہوئی ہے مجھ سے نہیں ہوئی ہے کچھ میں نہیں کر پایا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس سے رسول سے محبت کیا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے تو قربان جاؤ آقا نامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کو گلے لگانے والے دکھی دلوں کو سہارا دینے والے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ صحابی رسول اگر اللہ اور رسول سے تو نے محبت کیا ہے تو اللہ اور رسول اس کو بھی اپنے ساتھ رکھے گا جو دنیا میں اس سے محبت اس لیے مومنوں ایمان کا درجہ سمجھئے خواہشات نفس سے بچنے کی کوشش کیجئے رب کی بارگاہ میں لو لگائیے گناہوں سے کترائیے گناہوں سے دور ہوئیے شیطانوں کے پھندے سے الگ ہوئیے جوا شراب بے شرمی بے حیائی اور حرام کی دولتوں سے ہم دور ہوئے تو نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی خواہش نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی خواہش بس ایک ہی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے بس ایک ہی خواہش ہو اس لیے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کیونکہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ کا ہو جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ اس کا کیا بنا اس کا کیا ہوا ارے نہیں اللہ نے اس کو جنت کی بشارت جنت کا ویلکم سواگت کو دنیا میں دے دیا ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے قرآن سے پوچھو قرآن رب کا فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ قرآن کریم 30ویں پارہ میں رب کائنات نے بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے وجان جو دنیا میں مطمئن پرسکون میری یاد میں آ جاؤ ویلکم سواگت ہے تیری آ جاؤ میرے بندے میں داخل ہو جاؤ پھر میرے جنت میں داخل ہو جاؤ اب بغیر کیے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے تو یہ تو میری فضول سوچ ہے نا ہاں جب آئیے گا اس راہ پہ آئیے گا جس راہ کے مسافر نے کبھی گھاٹا نہیں کھایا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے تو مسلمانوں قسم خدا کی آپ کا مقدر ایسا سنبھلے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں بے رونق نظر آئے گی اگر کوئی شے آپ کے ہردے کو بھائے گی آپ کے دل کو بھائے گی تو وہ خدا کی محبت ہوگی اور رب کی محبت ہوگی اور رسول کائنات کی محبت ہوگی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اے پروردگار عالم ہم گنہگاروں ہم سیاہکاروں ہم فقیروں کی توبہ کو قبول فرما پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے اے پروردگار عالم جو مجھ سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہوا آج تک ابھی تک بولیے اے پروردگار تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جو مجھ سے کوئی چھوٹا گناہ ہوا ہو یا بڑا گناہ ہوا ہو اے پروردگار عالم
میری گناہوں کی مغفرت فرما، اور تیری بارگاہ میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن باغ چنی شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ آئیے اپنے نبی مختار دو عالم سرور عالم کی بارگاہ میں اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ